آج چوتھا طریقہ اصول تخریج کا، اور آج کا پانچواں طریقہ وہ یقیناً ایک عجیب اور غریب طریقہ ہے، لیکن بہترین سا ہے اور بے مثال ہے، لاجواب ہے، اور آپ اس سے اندازہ بھی لگائیں گے کہ ہمارے اکابر نے اور محدثین نے کتنی محنت اور مشقت کر کے احادیث سے خلاصہ اور نچوڑ نکال کر ہمارے لیے بہت آسانی فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام محدثین کے قبور کو اپنی رحمتوں سے بر دے، اور اللہ تبارک و تعالی انہیں ہمیں سمیت جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ پانچواں طریقہ یہ اپنائیں گے کہ حدیث کی سند میں یا حدیث کی متن میں ہمیں کوئی ایسی حالت ملے جو اس سے پہلے ہمیں نہیں ملی ہے۔ مثال کے طور پر حدیث کی متن میں یا سند میں کوئی ایسی اچنبی بات ہمیں ملی، کوئی ایسا وصف ہمیں ملا جو کہ عام حدیث میں نہیں ملتی یا عام اسناد میں نہیں ملتی۔ مثال کے طور پر عموماً تو یہ ہوتا ہے کہ ایک راوی جو ہے وہ بیٹا ہے، تو وہ روایت کر رہا ہوتا ہے اپنے باپ سے، جیسے کہ مختلف احادیث میں آتا ہے کہ ان ابی ہی، مختلف اسناد میں، مطلب یہ ہے کہ یہ راوی جو ہے وہ اپنے والد صاحب سے روایت کر رہا ہے۔ عموم یہ رہا ہے، تسلسل یہ رہی ہے، معمول یہی رہا ہے، لیکن کبھی کبھار بات جو ہے وہ اس کے برعکس آ جاتی ہے، یعنی راوی جو ہے وہ باپ ہوتا ہے اور مروی عنہ جو ہے وہ بیٹا ہوتا ہے۔ اس کی مثال آسان سی یہ ہے، جیسے کہ ایک حدیث کی سند میں ہے کہ رواہ العباس ابن عبد المطلب عن ابنہ، عن ابنہ، وہ ابن کون ہے؟ وہ ابن آپ کا ہے الفضل ابن عباس رضی اللہ عنہ اجمعین۔ اب یہاں پر دیکھیں، باپ جو ہے وہ اپنے بیٹے سے روایت کر رہا ہے کہ رواہ العباس ابن عبد المطلب عن ابنہ الفضل ابن عباس، اور کیا روایت کر رہے ہیں؟ وہ فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمع بین الصلاتین یوم المزدلفہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نمازوں کو مزدلفہ کے دن ایک جگہ ادا فرمائے۔ تو اب اس طرح کی روایات اگر ہمیں ملے تو چونکہ اس میں ایک انوکھی بات ہے، وہ انوکھی بات یہ ہے کہ بیٹا جو ہے وہ باپ کا مروی عنہ بن رہا ہے، اور باپ جو ہے وہ بیٹے کے لیے راوی بن رہا ہے۔ تو اس کے لیے باقاعدہ کتب بھی لکھے گئے ہیں کہ جس کے نام بھی دیے گئے ہیں اور عنوان بھی دیا گیا ہے کہ روایت الآباء عن الابناء۔ اس حدیث میں اگر کوئی ایسی وصف ہو تو پھر یہ تلاش کرنا بھی آسان ہے، اس لیے کہ اس کے لیے باقاعدہ کتب لکھے گئے ہیں، اور اس کے لیے باقاعدہ محدثین نے اپنی زندگی کا اکثر حصہ صرف کر کے ان جیسی احادیث کو اور ان جیسے واقعات کو، ان جیسے صفتوں کے حامل احادیث کو جمع فرمائے ہیں۔ یہ ہوا اصول تخریج کا پانچواں طریقہ۔ اور چھٹا طریقہ جو ہے وہ ہمارے پاس ہی کے محدثین نے، ہمارے قریب کے محدثین